یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جملہ فعلیہ کے بارے میں مسلسل پڑھ رہے ہیں۔ مختلف ویڈیوز میں ہم نے سیکھا کہ جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے، اس کے اجزاء کون کون سے ہیں، اور پھر اسی طرح جملہ فعلیہ کو منفی کیسے بناتے ہیں، یہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا۔ جملہ فعلیہ کو سوالیہ کیسے بناتے ہیں، یہ بھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا۔ ہم نے ایک بات کی تھی کہ جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس میں سم ٹائم اس میں ضمیر جو ہوتا ہے وہ بطور فاعل یا مفعول موجود ہوتا ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ آج اس کو دیکھتے ہیں، پہچان کا طریقہ دیکھتے ہیں اس کا۔ جملہ فعلیہ میں آج بات ہوگی اسم فاعل کی نہیں ہوگی، وہ تو ہم نے پڑھ لیا۔ آج ہم بات کریں گے جملہ فعلیہ میں اسم ضمیر بطور مفعول۔ بعض اوقات جملہ فعلیہ میں فاعل کی طرح مفعول بھی ضمیر کی صورت میں آتا ہے، پروناؤن کی صورت میں آتا ہے، کسی نام یا اسم یا جگہ کی صورت میں نہیں آتا۔ اور ضمیروں کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا ہوتی ہیں، چھوٹا سا شارٹ سا ریویو ہم کر لیتے ہیں۔ ضمیروں کی دو اقسام ہیں، ایک مرفوع ضمائر جن کو فاعلی ضمیریں کہتے ہیں، ہوا، ہما، ہم وغیرہ، اور دوسری منصوب ضمائر مفعولی ضمیریں ہو، ہما، ہم اور ہا، ہما، ہنہ۔ یہ دیکھیں ذرا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنہ، انا، نحن۔ ہو، ہما، ہم، ہو، ہما، ہنہ، کا، کما، کم، کی، کما، کنہ، اور یا ساکن اور نون زبر الف نا۔ تو یہ جو ہیں یہ دو قسمیں ہیں، ان کو اچھے طریقے سے آپ ذہن نشین کر لیں کہ پہلا گروپ جو مرفوع ضمائر کا ہے یہ فاعلی ضمیریں ہوں گی۔ قرآن پاک میں جہاں بھی ہوا آ جائے، ہما آ جائے، ہم آ جائے، ہیا آ جائے، ہما آ جائے، ہنہ آ جائے، تو یہ فاعلی ہوں گی، یہ ڈوور ہوں گی، کرنے والی ہوں گی۔ اور جب یہ منصوب ہوں، ان کے اوپر کسی کا کام واقعہ ہو رہا ہو، تو پھر یہ اس طرح ہوا جو ہے ہو میں کنورٹ ہو جائے گا، ہما ویسی آئے گا، ہم بھی ویسی آئے گا۔ ہیا ہا میں کنورٹ ہو جائے گا، ہما اور ہنہ سیم آئیں گے دونوں طرح۔ انتا یہ کا میں، انتما کما میں، انتم کم میں، کی انتی کی میں، انتما کما میں، انتنہ کنہ میں، انا یا ساکن میں، اور نحنو نون زبر الف نا میں۔ تو یہ آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں، اس کے بغیر آپ جو ہے وہ مکمل طے تک ترجمے کی نہیں پہنچ سکتے۔ جملہ فعلیہ میں ضمیر مفعولی کا استعمال کیسے ہوتا ہے، قرآن پاک سے مثالیں دیکھیں۔ ہم قرآن پاک سے بھی دیں گے مثالیں، اور چند مثالیں ہم خود سے بھی سمجھانے کے لیے، آسانی کے لیے ہم پیش کریں گے۔ یہ پہلی مثال جو ہے جو قرآن پاک سے نہیں ہے۔ ضربہ حامد، مارا اس کو حامد نے۔ یہاں پر حامد جو ہے یہ اسم فاعل ہے کیونکہ اس کے آخر پر ضمہ آ رہا ہے، پیش آ رہی ہے، اور ضربہ فعل ہے۔ تو مفعول کہاں گیا؟ تو مفعول ہو ہے، یہ اصل میں ہوا تھا، جب یہ مفعول میں کنورٹ ہوا تو یہ ہو گیا اور اٹیچ ہو کے آتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ضمیر مفعولی ہے نا، یہ ہمیشہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتی ہے۔ ضربہ حامد، مارا اس کو حامد نے، تو ہو جو ہے یہاں پر مفعول ہے۔ ضربہ کا، مارا آپ کو حامد نے، ٹھیک ہے۔ ضربنی حامد، مارا مجھے حامد نے۔ ضربنا حامد، مارا۔ جی یہ چند ایک چیزیں تھیں جو آج کی ویڈیو میں ہم نے پڑھی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔